जहाज अपनी परवाज़ शुरू करने वाला था जब मुझे खबर मिली कि मेरी बीवी को हार्ट अटैक हो गया है, मगर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैरूने मुल्क चला गया। दिल में बस दौलत कमाने की हवस थी। मैंने कभी इसकी खैरियत तक दरियाफ्त न की, ये सोच कर कि शायद वो अब जिंदा भी ना हो। 10 साल बाद जब वतन वापस लौटा तो एयरपोर्ट पर एक खातून अफसर प्रोटोकॉल के साथ दाखिल हुई। तमाम अमला एहतरामन खड़ा हो गया। मैंने बेध्यानी से इसकी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। अगर कोई मुझसे 10 साल पहले पूछता कि मेरी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है तो मैं बिला झिझक कहता दौलत। सिर्फ दौलत में एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और बचपन से ही ये ख्वाब देखता आया था कि एक दिन इतना अमीर बन जाऊंगा कि दुनिया मेरी तरफ देखती रह जाएगी। जब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो मेरे बाप ने शादी के नाम पर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मेरी बीवी मरियम बहुत अच्छी लड़की थी, मगर मेरे पैसे कमाने के जुनून से बेजार रहती थी। मरियम अक्सर कहा करती थी कि इंसान सिर्फ पैसों से खुश नहीं रह सकता, मगर मैं इसकी बातों को फजूल समझता था। मेरी नज़र में मोहब्बत, एहसासात और रिश्ते सब एक उस वक्त तक अच्छे लगते हैं जब जेब खाली ना हो। मेरा बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना और हर वक्त कीमत कामयाब होना। जब बैरूने मुलाजमत का मौका मिला तो मैं जैसे ही मेरे बरसों की दुआ कबूल हो गई। मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी किस्मत के चर्चे थे। लोग कहते थे सलीम अब बैरून मुल्क जा रहा है, वापस आएगा तो अमीर बन चुका होगा। मरियम मेरे जाने का सुनकर उदास थी। इस हालत में उससे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मरियम उस वक्त हामला थी, उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती, मगर मुझे इसकी कम अपने ख्वाबों की ज्यादा फिक्र रहती। रवानगी वाले दिन वो खामोश थी, बार बार मेरी तरफ देखती थी जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं जल्दी में था। मुझे सिर्फ वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचने की फिक्र थी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज की रवानगी में थोड़ा वक्त बाकी था। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर कॉल आई। दूसरी तरफ मेरे ससुर थे। इनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उन्होंने कहा सलीम फौरन वापस आ जाओ, मरियम को हार्ट अटैक हुआ है, वो अस्पताल में है, डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे, तुम फौरन आ जाओ। चंद लम्हों के लिए मेरे कदम रुक गए। दिल के किसी कोने से आवाज आई कि वापस चला जाओ, मगर फिर जहाज में सवार होने का ऐलान हुआ। मैंने सख्त दिल कर लिया। मैंने सोचा आज ये मौका खो दिया तो शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर मरियम जिंदा रही तो बाद में देख लूंगा, और अगर नहीं रही तो किस्मत का लिखा था। मैंने फोन बंद किया और जहाज में सवार हो गया। इस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ। दुबई पहुंचने के बाद मैं काम में ऐसा मसरूफ हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज भूलता गया। शुरू में घर से चंद कॉलें आई, मगर मैंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। फिर मैंने नंबर बदल लिया और पुराने राब्ते खत्म कर दिए। मैंने कभी ये जानने की कोशिश न की कि मरियम जिंदा है या मर गई, मेरा बच्चा दुनिया में आया नहीं। मैंने खुद ही फर्ज कर लिया है कि शायद सब खत्म हो चुका है और मुझे सिर्फ अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देनी चाहिए। साल गुजरते गए, मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता रहा, मेरी तनख्वाह बढ़ती रही, बैंक बैलेंस बढ़ता रहा, मेरे पास गाड़ियां आ गई, जायदाद आ गई, आसाइशें आ गई, मगर अजीब बात ये थी कि खुशी कहीं नहीं थी। रात को बड़े फ्लैट में से अकेला बैठता और खामोशी काटने की दौड़, अकेला बैठा होता तो खामोशी मुझे काटने को दौड़ती, मगर मैं खुद को तसल्ली कर देता कि कामयाबी की कीमत तन्हाई होती है। वक्त तेजी से गुजरता रहा, देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। अब मेरे पास वो सब कुछ था जिसका मैंने ख्वाब देखा था, मगर कोई अपना नहीं था। एक दिन अचानक दिल में ख्याल आया वतन वापस जाना चाहिए। शायद उम्र के साथ इंसान बदल जाता है, या शायद ज़मीर देर से जागता है। मैंने अपना काम समेटा और पाकिस्तान वापसी का फैसला कर लिया। जहाज में बैठा तो कई साल बाद पहली मरियम की याद आई। सोचने लगा वो जिंदा हुई तो कैसी होगी, शायद उसने दूसरी शादी कर ली हो, शायद अब वो मुझे याद भी ना करती हो, शायद वाकई इस दिन मर गई हो। या फिर मैं सर झटक दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। जब जहाज कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक पूरे हाल में गैर मामूली सी सरगर्मी शुरू हुई। सिक्योरिटी एहलकार एक तरफ जमा होने लगे, कई अफसर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, अमले के लोग एहतरामन सीधे खड़े हो गए। मैंने सोचा कोई बड़ी सरकारी शख्सियत आ रही है। इतने में एक खातून अंदर दाखिल हुई, इनके साथ कई अफसरान थे। इनकी शख्सियत में अजीब वक़ार था, लोग इन्हें एहतराम से रास्ता दे रहे थे। मैंने बेध्यानी में इनकी तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, मेरे हाथ से बैग तकरीबन गिर गया। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो मरियम थी। हाँ, वो मरियम थी, मगर वो मरियम नहीं थी जैसे मैं 10 साल पहले छोड़कर गया था। इसके चेहरे पर एतमाद था, आंखों में ताकत थी, इसकी चाल में ऐसा वक़ार था, हर शख्स मुतासिर हो रहा था। मैं हैरत से इसे देखता रह गया। वो मैं करीब से गुजरी, मगर
اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ میں بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا۔ قریب کھڑے ایک افسر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ انہیں نہیں جانتے؟ یہ مریم سلیم ہے، ملک کے معروف افسر۔ حال ہی میں انہیں ایک نہایت اہم قومی عہدے پر تعینات کیا ہے۔ میرے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، مریم سلیم، یعنی اس نے آج تک میرا نام اپنے نام سے الگ نہیں کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی گھومنے لگا، وہ لڑکی جو میری راہ دیکھتی تھی، جو میرے لیے دعائیں کرتی تھی، جسے اسپتال میں چھوڑ کر دولت کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا نام پکارا، مریم۔ وہ رک گئی، آہستہ سے پلٹی، اس کی نظریں مجھ پر پڑی۔ وہ چند لمحے وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، مگر اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی، نہ خوشی، نہ غصہ، صرف ایک ٹھنڈی سی خاموشی تھی۔ پھر وہ بولی، آپ واپس آ گئے ہیں؟ اس کے ایک جملے نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کچھ کہنا چاہا، مگر وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے بولی، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، اگر کوئی ضروری بات ہو تو وقت لے لیجیے۔ پھر وہ مڑ کر آگے بڑھ گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے دولت تو کمائی تھی، مگر جس عورت کو کمزور سمجھ کر چھوڑ کر گیا تھا، وہ مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط بن چکی تھی، اور شاید اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ میں کافی دیر تک ایئرپورٹ کے ہال میں کھڑا رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب ہے۔ 10 سال پہلے جس عورت کو میں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، آج وہ ایک ایسی شخصیت بن چکی تھی جس کے احترام میں لوگ کھڑے ہو رہے تھے، اور میں وہی سلیم تھا جو دولت کے نشے میں اپنے گھر کو اجاڑ کر چلا گیا تھا۔ اس رات میں ہوٹل کے کمرے میں سو نہ سکا، بار بار مریم کا چہرہ میرے سامنے آتا رہا، اس کا وہ مختصر سا جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا، آپ واپس آ گئے۔ اگلے دن میں نے اس کے دفتر میں ملاقات کی درخواست جمع کروا دی۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد مجھے وقت مل گیا۔ جب میں اس کے دفتر میں داخل ہوا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مریم اپنی کرسی پر بیٹھی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے دھیمی آواز میں کہا، مریم، مجھے معاف کر دو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، اس میں برسوں کی تلخی چھپی ہوئی تھی۔ وہ بولی، معاف کر دو کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور تم نے ایک بار بھی منہ موڑ کر نہیں دیکھا، یا اس بات کے لیے کہ تم نے 10 سال تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں، یا اس بات کے لیے کہ تم اپنے بچے کے بارے میں کبھی پوچھا نہیں؟ میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں۔ میری نظریں جھک گئی۔ مریم نے کرسی سے ٹیک لگائی اور بولی، تم جاننا چاہتے ہو نا؟ تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ تو سنو۔ اس دن میں واقعی موت کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے میری جان بچائی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے تمہارے بارے میں پوچھا، مگر معلوم ہوا کہ تم جا چکے ہو۔ مہینوں تک تمہارا انتظار کرتی رہی، ہر دروازے کی آواز پر مجھے لگتا تم آ گئے ہو، مگر تم نہیں آئے۔ پھر میرا بیٹا ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کا انتظار نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی خود بناؤں گی۔ میری زندگی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولتی رہی، شروع میں بہت مشکل تھی، لوگ تانے دیتے تھے، کہتے تھے شوہر چھوڑ کر چلا گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کے مقابلے میں امتحانات دیے، دن رات محنت کی اور آخر کار کامیاب ہو گئی۔ میرا بیٹا میری طاقت بن گیا۔ جب بھی میں تھک جاتی ہوں تو میرا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ آج میں جس مقام پر ہوں وہاں پہنچتے ہی مجھے 10 سال لگے ہیں، اور ان 10 سالوں میں نے ایک ایک دن بھی تم پر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں۔ اس کی ہر بات میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک تصویر میری طرف بڑھا دی۔ تصویر میں ایک لڑکا کھڑا تھا، روشن چہرہ اور آنکھوں میں اعتماد۔ تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ مریم بولی، اس کا نام احد ہے۔ حیرت سے تصویر کو دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مریم نے پہلی بار نرم لہجے سے کہا، سلیم، انسان غلطی کرتا ہے، مگر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا نقصان ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ تم نے صرف مجھے نہیں چھوڑا، تم نے اپنے بچے کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا۔ تم نے کہا کیا میں نہیں مل سکتا؟ اور مریم نے چند لمحے سوچے، پھر بولی، فیصلہ نہیں وہ کرے گا، اگر وہ تم سے ملنا چاہے تو ضرور مل لینا۔ چند دن بعد میری ملاقات احد سے ہوئی، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر مجھے اپنی جھلک نظر آ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں مریم جیسی تھی۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا۔ اس نے فوراً کہا، مجھے بیٹا مت کہیں، یہ الفاظ صرف رشتے سے نہیں، ذمہ داری سے ملتا ہے۔ آپ نے کبھی وہ ذمہ داری نہیں نبھائی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں، جب میں اسکول میں فادر ڈے منایا جاتا تھا تو میں سب سے پہلے
سب سے زیادہ بیمار ہونے کا بہانہ بناتا کیونکہ میرے پاس کوئی باپ نہیں تھا۔ جب بچے اپنے والدین کے ساتھ تصویریں بنواتے تو میں گھر آ کر روتا، مگر میری ماں نے کبھی مجھے کمزور ہونے نہیں دیا۔ وہ 10 سال کا بچہ اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا، حالات نے اسے بچپنا چھین لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں میں قصوروار ہوں، مگر کیا مجھے ایک موقع مل سکتا ہے؟ احد نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ میری ماں نے مجھے نفرت کرنا نہیں سکھایا، لیکن میں آپ کو فوراً اپنا باپ نہیں مان سکتا، وقت لگے گا، شاید بہت زیادہ وقت۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا، مگر جاتے جاتے پہلی بار اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کا ایک جملے نے میرے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن پیدا کر دی۔ آنے والے مہینوں میں آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتا رہا۔ میں نے دولت کمائی تھی، مگر اب سمجھ آیا کہ اصل دولت رشتے ہوتے ہیں۔ میں نے مریم سے دوبارہ کسی تعلق کی ضد نہیں کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اس حق سے محروم ہو چکا ہوں۔ البتہ میں نے اپنی باقی زندگی ان دونوں کی مدد کرنے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن مریم نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ جب میں پہنچا تو اس نے ایک فائل بند کی اور میری طرف دیکھ کر بولی، سلیم، زندگی عجیب ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان گر کر ہی سیکھتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں نے بہت دیر سے سیکھا ہے۔ مریم نے کہا، دیر سے سیکھنا نہ سیکھنا سے بہتر ہوتا ہے۔ میں پہلی بار اس کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید مکمل معافی نہ صحیح مگر میرے لیے نفرت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں دفتر سے باہر نکلا تو شام کا سورج آسمان پر پھیل رہا تھا۔ 10 سال پہلے میں دولت کے پیچھے بھاگا اور آج سب کچھ کھو بیٹھا، مگر آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے بینک بیلنس میں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ہوتی ہے جو اس کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اور یہ سبق مجھے 10 سال کی تنہائی میں ایک پوری زندگی کی پشیمانی کے بعد ملا۔